یعنی اصحاب الفرائض وہ احباب ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے۔ ان کی کل تعداد 12 ہے۔ اصحاب الفرائض کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ آسان الفاظ میں سناؤں گا آپ کو یہ مسئلہ۔ اب 12 احباب ہیں کل، جن میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں اصحاب فرائض میں۔ جہاں تک مردوں کی تعداد ہے، باپ، دادا، خاوند اور خیفی بھائی، یعنی کہ والدہ کی طرف سے بھائی۔ باپ ایک نہیں، باپ اور الگ ہوگا، یہ صرف ماں کی طرف سے جو بھائی ہے نا، اسے خیفی بھائی کہتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے مرد ہیں جن کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، باپ، دادا، خاوند اور ماں کی طرف سے، والدہ کی طرف سے بھائی۔ عورتیں 8 عورتوں کا ذکر ہے، بیوی، بیٹی، پوتی، والدہ، دادی، یہ 5 ہو گئی، اور آگے سگی بہنیں 6 ہو گئی، اور 7واں باپ کی طرف سے بہنیں، اور 8واں والدہ کی طرف سے بہنیں، جتنی بھی اس کی بہنیں بنتی ہیں۔ تو یہ 8 قسم کی عورتیں بن جاتی ہیں۔ تو لہٰذا 8 عورتیں بن گئیں اور 4 مرد بن گئے، تو کل اصحاب فرائض کی تعداد کتنی ہوگی؟ 12 بن گئی۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سنیے۔ ایک اسبہ ہوتا ہے، اسبہ، یہ وہ رشتہ دار ہیں جو کہ اصحاب فرائض کا بچا ہوا مال پھر ان میں تقسیم ہوگا۔ اصحاب فرائض جو میں نے پڑھ کے سنا دیے، ان کا اگر مال بچ گیا ان میں سے بھی، پھر وہ اسبہ پر تقسیم ہوگا۔ یہاں پر مسئلہ ہے، جو عورتیں ذوی الفروض نہیں، کیا مطلب؟ جن عورتوں کا نام ان لسٹ میں نہیں ہے، ان کا بھائی تو اسبہ ہے، تو کیا یہ عورتیں اسبہ بن سکیں گی؟ یعنی وراثت سے حصہ لے سکے گی کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے، وہ عورتیں جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، تو وہ عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ اسبہ نہیں ہوں گی۔ میں سمجھاؤں گا آپ کو، بھائی کے ساتھ اسبہ نہیں ہوگی، کیا مطلب؟ چاچے کی بہن کا کیا لگی؟ نہیں، بھتیجے کی کیا لگی؟ پھوپھی لگی۔ تو وہ چاچا اور پھوپھی بہن بھائی بن گئے۔ یہ ان کے بارے میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چچے کا ذکر تو ہے ادھر، کیونکہ باپ کا بھائی ہے، یہ تو لسٹ میں آ رہا ہے، تو لیکن آگے جو اس کی بہن ہے، جو اس کی پھوپھی لگی ہے، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پھوپھی کو حصہ کوئی نہیں ملنا۔ وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بھی تو دی بہن ہی ہوں۔ آگے تقسیم نہیں ہوگی، جہاں تک قرآن پاک نے روک دیا وہاں تک رک جانا ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ پھوپھی کا معاملہ ہے، اسی طرح خالہ کا بھی معاملہ ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو اس واسطے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ عورتیں جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، تو وہ عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ اسبہ نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی بات کو؟ جیسے چچا اور پھوپھی، پورا مال چچا کا ہوگا نہ کہ پھوپھی کا۔ اگرچہ چچا پھوپھی بہن بھائی ہیں، مگر پھوپھی چونکہ اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے، اس طرح چچا کی لڑکی چچا کے لڑکے کے ساتھ، یعنی بھتیجا بھتیجی، ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اسبہ بالغیر نہیں ہوگی۔ اس واسطے جس طرح چچے کی نسبت سے پھوپھی کو حصہ نہیں ملا، اسی طرح بھتیجے کی نسبت بھتیجی کو بھی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ سب عورتیں اصحاب فرائض میں سے نہیں ہیں۔ آخری مسئلہ سماعت فرما لیں۔ اگر میت کا باپ اور بیٹا دونوں ہی موجود ہیں، فوت ہونے والے کا باپ بھی ہے، ویسے سمجھ آ رہی ہے، بڑے آسان کوشش کر رہا ہوں، میت کا باپ بھی ہے اور میت کا بیٹا بھی ہے، تو سوال ہے کہ دونوں میں سے میراث کا حقدار کون ہوگا، وارث کا حقدار کون ہوگا؟ اگر میت کا باپ اور بیٹا موجود ہوں تو اولا بالمیراث بیٹا ہوگا۔ میراث کا زیادہ حقدار کون ہوگا؟ بیٹا ہوگا۔
یعنی باپ بھی ہوگا لیکن زیادہ حق کس کا ہوگا؟ بیٹے کا ہوگا، چونکہ بیٹا ہونے کا رشتہ باپ ہونے کے رشتہ پر مقدم ہے، اس لیے باپ پر بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ علامہ ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیٹا ہونے کی ترجیح قرآن پاک سے نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ اگر میت کے والدین ہیں، باپ ہے یا ماں ہے یا دونوں ہیں، تو ان دونوں کو چھٹا چھٹا حصہ ملنا ہے، چھٹا چھٹا حصہ ملنا ہے۔ یہ فائنلی کلیئر مسئلہ ہے کہ امی کا بھی 6واں حصہ ہوگا اور ابے کا بھی 6واں حصہ ہوگا۔ مما تارکا، جو مرحوم چھوڑ گیا، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد بھی ہے، میت کی اولاد بھی ہے، تو پھر اس کے والدین کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ تو اس آیت میں باپ کو لڑکے کی موجودگی میں ذویل فرض بنایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ باپ سے بچا ہوا لڑکے کو ملے گا، گویا اسبہ ہونے میں لڑکا مقدم ہے، اس لیے باپ کی موجودگی میں بیٹا اسبہ ہوتا ہے، یعنی بیٹے کو بھی لازمی ملنا ہی ملنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک ایسا علم ہے کہ بے شک عوام کا اس میں کوئی ذوق نہیں ہے ایسا علم حاصل کرنے کا، اور نہ کوئی اتنی جلدی سکھانے کے بارے میں آتا ہے کہ آجو سیکھ لو علم، آجو سیکھ لو۔ یہ اتنا ہمارے بیک گراؤنڈ میں پڑا ہوا ہے یہ ٹاپک، تو لیکن ہے بڑا اہم۔ یہ موضوع شروع کرنے والے دن میں نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ علم الفرائض سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، کہ میرے سرکار نے فرمایا میں نے تو دنیا سے پردہ کر جانا ہے، اور پھر لوگ اس کے بارے میں مسئلہ پوچھیں گے اور مسئلہ بتانے والا کو نہیں ملنا، ایسا یہ علم ہے۔ تو اس واسطے میں نے یہ شروع کیا ہے کہ سرکار کی اس سنت کو بھی زندہ کیا جائے۔